جنگ خندق، اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ ذیقعدہ 5 ہجری میں واقع ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل کے متعلق ارباب تواریخ لکھتے ہیں کہ مدینہ سے نکالے ہوئے بنی نذیر کے یہودی جو خیبر میں سکونت پذیر تھے، وہ شب و روز اور صبح و شام مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے اسکیمیں بنایا کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے جس سے مسلمانوں کا تو ہم تک نہ رہے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ مکہ چلے گئے اور ابو سفیان کو ملا کر بنی عطفان اور قیس سے رشتہ اخوت قائم کر لیا اور ایک معاہدے میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کے سورما اکٹھے ہو کر مدینہ پر حملہ کریں تاکہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا قلعہ کما ہو جائے۔ اسکیم مکمل ہونے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ابو سفیان 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے نکلا اور یہود کے دیگر قبائل نے 6000 کے لشکر سے پیش قدمی کی۔ غرض یہ کہ 10,000 کی جمعیت مدینہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آگے بڑھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کی اطلاع پہلے ہو چکی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکل کر کوہ صلہ کو پشت پر لے لیا اور جناب سلمان فارسی کی رائے سے 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھدوائی اور خندق کھودنے میں خود بھی کمال جانفشانی کے ساتھ لگے رہے۔ اس جنگ میں اندرونی خلفشار اور منافعوں کی ریشہ دوانیاں بھی جاری رہیں۔ جلال الدین سیوطی کا کہنا ہے کہ اندرونی حالات کے تحفظ کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر اور پھر عمر کو بھیجنا چاہا، لیکن ان حضرات کے انکار کر دینے کی وجہ سے حضرت نے حذیفہ کو بھیجا۔ خندق کی کھدائی کا کام 6 روز تک جاری رہا۔ خندق تیار ہوئی ہی تھی کہ کفار کا لشکر عظیم آ پہنچا۔ لشکر کی کثرت دیکھ کر مسلمانوں کے عصا خطا ہونے لگے۔ کفار یہ ہمت تو نہ کر سکے کہ دفعتاً حملہ کر کے مسلمانوں کو تباہ کر دیتے، لیکن اکا دکا خندق پار کر کے حملہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور یہ سلسلہ 20 روز تک جاری رہا۔ ایک دن عمرو بن عبدود جو لوئی بن غالب کی نسل سے تھا اور عرب میں 1000 بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا، خندق پھاند کر لشکر اسلام تک آ پہنچا اور حل من مبارز کی صدا دی۔ عمرو بن عبدود کی آواز سنتے ہی عمر بن خطاب نے کہا، یہ تو 1000 قزاق کا اکیلا مقابلہ کرتا ہے، یعنی بہت ہی بہادر ہے۔ یہ سن کر مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی جاتے رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صدائے مبارزت پر لشکر اسلام کو مخاطب کر کے مقابلے کی ہمت دلائی، لیکن ایک نوجوان بہادر کے علاوہ کوئی نہ سن سکا۔ تاریخ خمیس روزۃ الاحباب اور روزہ الصفا میں ہے کہ 3 مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو مقابلے کے لیے نکلنے کی دعوت دی، مگر حضرت علی علیہ السلام کے سوا کوئی نہ بولا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ عمرو بن عبدود ہے۔ آپ نے عرض کی، میں بھی علی ابن ابی طالب ہوں۔ القرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو میدان میں نکلنے کے لیے تیار کیا، اپنی زرہ پہنائی، اپنی تلوار کمر میں حمائل کی، اپنا امامہ اپنے ہاتھوں سے علی علیہ السلام کے سر پر باندھا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض کی، خدایا جنگ بدر میں عبیدہ کو، جنگ احد میں حمزہ کو دے چکا ہوں، پالنے والے اب میرے پاس علی رہ گئے ہیں، مالک ایسا نہ ہو کہ آج ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھوں۔ دعا کے بعد علی کو پیادہ روانہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ کہا، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ الغرض آپ روانہ ہو کر عمر کے مقابلے میں پہنچے۔ علامہ شبلی کا کہنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے عمرو سے پوچھا، کیا واقعاً تیرا یہ قول ہے کہ میدان جنگ میں اپنے مقابل کی 3 باتوں میں سے ایک ضرور قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اسلام قبول کر۔ اس نے کہا ناممکن ہے۔ پھر فرمایا اچھا جنگاہ سے واپس جا۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا اچھا اتر آ اور مجھ سے نبرد آزما ہو۔ وہ اتر پڑا، لیکن کہنے لگا، مجھے امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے کوئی شخص بھی مجھ سے یہ کہہ سکتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، مگر دیکھو میں تمہاری جان لینا نہیں چاہتا۔ پر جنگ شروع ہو گئی اور 70 واروں کی نوبت آئی۔ بالآخر اس کی تلوار علی کی سپر کاٹتی ہوئی سر تک پہنچی۔ علی نے خود سنبھل کر ہاتھ مارا تو عمرو بن عبدود زمین پر لوٹنے لگا۔ مسلمانوں کو اس دست بدست لڑائی کی بڑی فکر تھی، ہر ایک دعائیں مانگ رہا تھا۔ جب عمرو سے حضرت علی علیہ السلام لڑ رہے تھے تو خاک اس قدر اڑ رہی تھی کہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ گرد و غبار میں ہاتھوں کی صفائی تو نظر نہ آئی، ہاں تکبیر کی آواز سن کر مسلمان سمجھے کہ علی نے فتح پا لی ہے۔ عمرو بن عبدود مارا گیا اور اس کے ساتھی خندق کھود کر بھاگ نکلے۔ خبر فتح جب حضرت تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے باغ باغ ہو گئے۔ اسلام کے تحفظ اور علی کی سلامتی کی مسرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی ایک ضربت علی میری ساری امت، وہ چاہے زمین میں بستی ہو یا آسمان میں رہتی ہو، کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ عمرو بن عبدود کے سینے پر حضرت علی علیہ السلام سوار ہو کر سر کاٹنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے چہرہ اقدس پر لابدان سے بے ادبی کی۔ حضرت کو غصہ آ گیا۔ آپ یہ سوچ کر فوراً سینہ سے اتر آئے
اقرار خدا میں جذبہ نفس شامل ہو رہا تھا۔ جب غصہ فرو ہوا تب سر کاٹا اور ذرا اتارے بغیر خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بروایت سلمان قندوزی آسمان سے انار لا کر تحفتاً عنایت کیا، جس میں سبز رنگ کا رومال تھا اور اس پر علی ولی اللہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ سے کامیاب و کامران واپس ہوئے اور عمر بن عبدود کی بہن بھائی کی لاش پر پہنچی اور اس کے جسم پر دیکھ کر کہا، اسے کسی بہت ہی معزز بہادر نے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد چند شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ اے عمرو، اگر تجھے اس قاتل کے علاوہ کوئی اور قتل کرتا تو میں ساری عمر تجھ پر گریہ کرتی۔ معرجۃ النبوت اور روضۃ الصفا میں ہے کہ فتح کے بعد حضرت علی علیہ السلام واپس ہوئے تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے اٹھ کر آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔